یہ وہ دن تھا جب زمین پر صرف 313 تھے اور آسمان سے ہزاروں مدد کے لیے اتر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کمزور سمجھے جانے والے لوگ دنیا کی سب سے طاقتور قوت کے سامنے کھڑے تھے۔ نہ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، نہ بڑی فوج، لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو کسی بھی مادی طاقت سے بڑھ کر تھی، اللہ پر کامل یقین۔ یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا، وہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن قرار دیا۔ یہ 17 رمضان 2 ہجری کا دن تھا۔ مقام تھا بدر، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک سنسان وادی۔ حضرت محمد اور ان کے صحابہ مدینہ سے نکلے تھے۔ ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے، ہتھیار بھی محدود تھے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین، جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی، ان کے پاس گھوڑے، زرہے اور مکمل جنگی سامان تھا۔ وہ طاقت، غرور اور عدی برتری کے ساتھ آئے تھے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ جنگ پہلے ہی فیصلہ ہو چکی تھی، لیکن یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ایمان سے جیتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ قرآن مجید سورۃ العمران 3:1-2-3۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اعلان تھا کہ فتح تعداد طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ نے پوری رات اللہ سے دعا کی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اٹھا کر دوبارہ آپ کے کندھوں پر رکھی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ اللہ کے وعدے پر مکمل یقین کا اظہار تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان سے مدد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن سورۃ الانفال 8:9۔ یہ کوئی علامتی مدد نہیں تھی، یہ حقیقی مدد تھی۔ فرشتے میدان میں موجود تھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایسے دشمنوں کو گرتے دیکھا جنہیں کسی انسان نے نہیں مارا تھا۔ یہ واقعہ صحیح البخاری میں ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرشتوں کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان اور زمین ایک ساتھ مل کر حق کی حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن غزوہ بدر صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک عظیم حکمت عملی کی مثال بھی تھا۔ رسول اللہ نے بدر پہنچ کر ایک اہم فیصلہ کیا، اپنے پانی کے کنووں کے قریب اپنا کیمپ قائم کیا۔ اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو پانی تک رسائی دی، جبکہ دشمن اس سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک شاندار اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن خطاب اور دیگر بہادر صحابہ صفوں میں کھڑے تھے۔ یہ لوگ صرف جنگ نہیں لڑ رہے تھے، یہ ایمان کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور وہی ہوا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 313 نے 1000 کو شکست دے دی، 70 دشمن مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کا دن۔ غزوہ بدر نے دنیا کو ایک ابدی سبق کیا، فتح وسائل سے نہیں آتی، فتح یقین سے آتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو تو کمزور بھی ناقابل شکست بن جاتا ہے، جب اللہ کی مدد شامل ہو تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ دن تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔